جی ہمارے بعض علاقوں میں تیجا 40واں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہے فاتحہ کی خبر لوگوں کو دی جاتی ہے کہ آج فاتحہ ہے. ایک بار نوٹس پڑھ لیتے ہیں ہمارے علاقے میں میت ہونے کے بعد تیجا 40واں 10واں ہوتا ہے. اچھا جی جی اس کی خبر سب کو دی جاتی ہے کہ آج فاتحہ ہے، لیکن فاتحہ عصر بعد چند لوگوں کے درمیان کرا دی جاتی ہے. اور اکثر لوگ جن میں اغنیا بھی ہوتے ہیں جو رات میں اسی فاتحہ کے کھانے میں شرکت کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ناجائز نہیں ہے. کھانے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جائے اور اس میں نام و نمود اور ریاکاری نہ ہو، صرف مقصد ایصال ثواب ہو، کوئی ناموری اور شہرت مقصود نہ ہو، تو یہ کھانا حلال ہے اور اس کو کھلانا ایک صدقہ ہے. صدقہ نافلہ، صدقہ نافلہ کا کھانا سب کے لیے جائز ہے. کیا فقیر اور کیا امیر، کیا غنی اور کیا بادشاہ، کیا عوام اور کیا سید، کیا علماء اور کیا غیر علماء، سب کے لیے اجازت ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس میں بھی اجر ہے. اپنی بیوی کا خرچہ نفقت اپنے ذمہ واجب ہے، مگر سنت ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی تم کو اجر ملے گا. وجہ کیا ہے کہ صدقہ ہے، صدقہ نافلہ، اور صدقہ نافلہ پر اجر ملتا ہے. ایصال ثواب کا کھانا صدقہ نافلہ ہے. امیر کو کھلاؤ تو بھی صدقہ نافلہ، فقیر کو کھلاؤ تو بھی صدقہ نافلہ، عالم کو کھلاؤ تو بھی صدقہ نافلہ، غیر عالم کو کھلاؤ تو بھی صدقہ نافلہ. تو اس لیے ثواب تو ملنا ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ فقیروں کو کھلائیں گے تو ثواب زیادہ ہے، امیروں اور مالداروں کو کھلائیں گے تو ثواب کم ہے. اس لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ فقیروں کو کھلایا جائے کہ مقصد ثواب ہے تو ثواب زیادہ ملے اور میت کو زیادہ ثواب پہنچے. لیکن امیروں کو بھی کھانا اور کھلانا جائز ہے کیونکہ اس میں بھی ثواب ہے اور اس کا ثواب بھی میت کو پہنچے گا. اس لیے اس کو ناجائز نہ کہا جائے، ناجائز نہ سمجھا جائے. یہ بھی جائز، وہ بھی جائز. البتہ افضل یہ ہے کہ صرف فقراء کو کھلایا جائے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے تو میت کا فائدہ زیادہ ہوگا. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول ہے طعام المیت یمیت القلب، میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی سوچتا تھا، ہمارے ہاں ایک کم سمجھ آدمی رہتا ہے مبارک پور میں، تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جاتا ہے دیکھنے کے لیے اور پوچھتا ہے ایک دو آدمیوں کو بلا کے دھیرے سے کہ کم مری ہیں، یعنی کم مریں گے. تو میں نے پوچھا کیوں پوچھتا ہے یہ؟ تو بتایا لوگوں نے کہ اس لیے پوچھتا ہے کہ مر جائیں گے تو کھانا پکے گا، ہم بھی کھائیں گے. تو مجھ کو اس حدیث پاک کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو اس انتظار میں رہتا ہے کوئی مرے تاکہ اس کا کھانا کھانے کو ملے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہی کسی مسلمان کی موت کا انتظار بھی کرتا ہے. اور یوں کسی کا انتقال ہو جائے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کی ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے تو اس کے کھانے سے دل مردہ نہیں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے.